الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، تجارت کے اسلامی اصول، اسلام میں تجارت کے، بزنس کے، خرید و فروخت کے جو اصول ہیں وہ ہم سب کو جاننے چاہیے، بلکہ حلال رزق کمانے کے لیے بھی جو چیزیں ہیں شرعی طور پہ وہ سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ حلال رزق کمانا ہم پہ فرض ہے، تو اس لیے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو ان کو اصولوں کا، اور پھر اصولوں سے دیکھتے ہوئے کیا کیا تجارت کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال، سود کو حرام اور تجارت کو حلال، اور سود کو حرام، تجارت کو حلال کیا۔ اگر تجارت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، آئے دن نئی نئی قسموں کی تجارت ہوتی ہے، بلکہ ساری قسم کی تجارت حلال ہے، صرف کچھ ہیں حرام جو واضح ہیں اور بتا دی گئی ہیں، باقی سب حلال ہے۔ تجارت میں یہی اصول ہے کہ ہر قسم کی تجارت حلال ہے، سوائے اس کو جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت میں یہی ہے کہ جو عبادت ہے وہ بتا دی گئی ہے، اس کے علاوہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ تو کاروبار میں، بزنس میں اصول یہی ہے کہ ہر چیز، ہر کاروبار حلال ہے، سوائے اس کو جس کی حرام کی کوئی دلیل ہو۔ اگر کسی چیز کاروبار میں حرام کی دلیل ہے تو پھر وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو حلال زیادہ ہے، بس تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں کاروبار میں، باقی زیادہ حلال ہی ہے۔ بعض لوگوں کے صبح شام بس اسی میں گزرتی ہے، حرام میں، جو لمیٹڈ ہے، جو بہت تھوڑا ہے۔ حلال زیادہ ہے، حرام لمیٹڈ ہے۔ تو اس لیے کاروبار میں جو حلال شکلیں ہیں وہ دیکھنی چاہیے ہمیں، بجائے کہ حرام۔ رزق تو اللہ نے لکھا ہے، دینا ہی دینا ہے، لیکن ہمیں حلال رستے دیکھنے چاہیے اور وہ رستے اختیار کرنے چاہیے جو حلال ہیں۔ اللہ نے رزق تو دینا ہی دینا ہے، تو اس لیے حلال رستے ہمیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ تو یہ اس کا بڑا مشکل امتحان ہے جی، اور حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کا رزق لکھ رکھا ہے، جب تک وہ کھا نہ لے وہ مر نہیں سکتا۔ تو پھر حلال طریقے سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ حرام طریقے سے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ حلال 1000 آ رہا ہے اور حرام 20,000 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویسے تو زیادہ دکھ رہا ہے 20,000، لیکن وہ حرام ہے، اس میں برکت کم ہے۔ جو حلال ہے وہ 1000 ہے، لیکن اس میں برکت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں حلال رستے ڈھونڈنے چاہیے جو اللہ نے، اور ہر وہ تجارت سیکھنی چاہیے جو اللہ نے جس کو حرام کہا ہے۔ اگر کچھ حرام کما بھی رہا ہے تو وہ دیکھنے میں زیادہ ہے، لیکن وہ باقی حلال ہی باقی رکھتا ہے، باقی سب ضائع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ حلال طریقے سے کماتا ہے تو اس پہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے پہ اختیار ہے، جب بھی آپ اپنی تجارت کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ تجارت ختم نہیں ہوتی جب تک آپ الگ نہ ہو جائیں، دو بدن الگ نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب بھی آپ خرید و فروخت کریں آپ کو وہ چیز واپس کرنے کا اختیار اسی وقت تک ہے جب تک آپ اس کے پاس ہیں۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا تجارت ختم، پھر آپ واپس نہیں کر سکتے۔ کوئی الگ مسئلہ کو کر لے یا کوئی نقص نکل آئے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ کے پاس اختیار آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے پر اختیار ہے۔ اختیار ہوتا ہے جب تک وہ علیحدہ نہ ہو، جب علیحدہ ہو جائیں تو پھر نہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ تجارت کریں، بیع کریں، سچ بولا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے، جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالداری دل میں ہوتی ہے،
دل میں مالداری ہوتی ہے، بندہ دل کا غنی ہونا چاہیے، فقیری بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی دل کی ہوتی ہے، تو دل سے بندہ امیر ہو، اور یہ نہیں کہ بندہ حرام طریقے سے مال کو قبضہ کرے یا حرام طریقے سے ذرائع ڈھونڈ لے، چاہے وہ زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن دل کی مالداری ہونی چاہیے۔ اس لیے حرام میں برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام کمائی سے بڑھتا ہے جہنم ہی سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے والدین یا کوئی بڑا اپنے بچوں کو ایسا رزق کمائے گا جو حرام ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا سب سے بہترین ٹھکانہ جہنم ہے، اس گوشت کی جس کی گوشت کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ تو اگر بیوی بچے اس کو کھا رہے ہیں تو قیامت والے دن وہی انجام۔ ہاں اگر بیوی بچے تو اس کے مکلف نہیں ہیں، وہ تو خاوند ہے، اس کا باپ ہے بچوں کا، لیکن اگر ان کو پتہ ہے بچے بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، بیوی کو بھی سب کچھ پتہ ہے، منع نہیں کرتے، خاموشی سے بس کھا رہے ہیں، تو ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اس مسئلے۔ تو جیسے 5 سوال ہیں قیامت والے دن، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو ان میں سے ایک یہی ہے، سوال ہے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ آخری جو سوال ہیں 5 سوالوں میں سے 2، کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ بھی سوال ہے۔ تو اس لیے مال ہمیں کا جو ذریعہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور خرچ بھی، اب یہ نہیں ہے کہ مال آپ نے کمایا تو صحیح ہے لیکن خرچ حرام جگہ پہ کر دیا، تو وہ بھی سبب بن سکتا ہے جہنم میں جانے کا۔ جس طرح حرام مال کمانا جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ بھی جہنم میں جانے سے بن سکتا ہے وجہ، حرام مال کو، حلال مال کو اپنے حرام کاموں میں خرچ کر دیا۔ تو اس لیے یہ کہ شیطانی سوچ ہے کہ حلال کمائیں گے تو غریب رہیں گے، حرام کماؤ گے تو امیر ہو جاؤ، یہ ایک شیطانی سوچ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے اور حرام سے بچائے۔